بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کل کچھ گزارشات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ان کو پاک صاف ستھری چیزیں بطور رزق کے عطا فرمائیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوا وہ کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اسی یہ آپ ذرا صفحہ نمبر 262 نکالیں۔ وہاں ٹھکانہ دینے کی بات ہوئی تھی، تو اس کے متعلق رہائش گاہیں جو بنائی جاتی ہیں رہنے کے لیے، ان کے متعلق کل کچھ گزارشات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچے، تمہارے گھر والے اور تمہارے وہ گھر وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ رہائشیں جو تمہیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے نزدیک اور تمہارے پسندیدہ گھر یہ تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے حبیب سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ پسندیدہ ہوں، تو پھر آگے کا نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خود۔ جی آج ذرا حساب لگائیں، اس آیہ مبارکہ کو بھی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا تھا، یہی چیزیں انہیں پسند آئی تھی، انہی چیزوں پر فریفتہ ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور اتنے ہوئے کہ دین میں ہی اختلاف ڈال کے بیٹھ گئے ہیں جی۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ اور تمہارے پسندیدہ مکانات، میں اگر تمہیں یہ اللہ سے اور اس کے حبیب سے اور جہاد سے یہ زیادہ پسند ہے نا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ذہن میں رہے کہ عذاب جو ہے نا صرف یہی نہیں ہوتا کہ بندہ جناب ایک دم سے آندھی آئے اور پورے گھر کے گھر تباہ ہو جائے، بندے جو ہے نا وہ مارے جائیں، نہ، یہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ یہی عذاب ہو، اس سے بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، پہلے نیکیاں کرتا تھا، بعد میں وہ نیکی کا راستہ چھوٹ گیا اسے۔ اس نے کہا یا اللہ اتنی گناہ کرتا ہوں تو پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، فرمایا اس سے پوچھو، اور پہلے جو تجھے مجھ سے دعا مانگتے وہ رونا آتا تھا، بتا وہ رونا اب آتا ہے؟ وہ تم سے چھین نہیں لیا گیا؟ کساوت قلبی تیرے پاس آ گئی ہے، یعنی تیرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا ذکر سن کے، میرا قرآن سن کے، یعنی میری کتاب سن کے، میری وحی سن کے تیرا دل موم نہیں ہوتا، تو بتا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو عذاب جو ہے نا صرف وہی نہیں ہے کہ جناب ایک دم سے ہر چیز تباہ ہو جائے، نہ، یہ بھی عذاب ہی ہے۔ بندہ پہلے نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنی چھوڑ جائے، پہلے تسبیحاں پھیرتا تھا، اب وہ تسبیح کیا نماز بھی گئی ہیں، پہلے رمضان شریف کے علاوہ نفلی روزے رکھتا تھا، اب وہ رمضان کے روزے بھی گئے، تو بتائیں یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا اللہ سے اور اس کے حبیب سے اور جہاد سے، اگر تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں نا، گھر بار تمہیں پسند ہے، تجارت پسند ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا۔ آج دیکھیں جس نے بھی بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے بنائے ہیں جی، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟
یہی ہوا ہے ان کی خواتین کا سب سے پہلے پردہ اترا جناب، ہیں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ہر شے ختم ہو گئی جناب، بہنوں بیٹیوں کے بارے میں غیرت والی حص نہیں رہی ان کے پاس۔ ہاں وہ جی وہاں جائیں گے جی بچیاں جو ہے نا وہ پھر یہاں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے بھی نہیں رہ سکتی، تو جس ماحول میں جائیں گی اس ماحول میں بھی آپ نے کنٹرول کیا اپنی بچیوں پر، ہیں پارکوں میں گھوم رہی ہیں آپ کی بیٹیاں، آگے پیچھے جا رہی ہیں آپ کی بیٹیاں، ننگے سر گھوم رہی ہیں، کندھے پہ دوپٹہ آ گیا ان کے، یہ کون سا طریقہ ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دے دیے تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ 4 پیسے آئے تو بندہ اتنا بے دید ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، گلی میں سے ایک گھر دیکھا، آقا علیہ السلام نے 2 منزلی گھر ہے، دیکھ کے آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی حضور فلاں کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر ناپسندیدگی کا اظہار ہوا، کہا کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ میرے آقا علیہ السلام نے۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی آئے، انہیں بتایا گیا یار تیرے گھر کو دیکھ کے، بنا بھی نیا ہی تھا، تیرے گھر کو دیکھ کے آقا علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سیدھا جا کے پورا مکان ہی گرا دیا، انہوں نے پورا مکان ہی گرا دیا۔ انہوں نے کہا جو میرے حبیب کو پسند نہیں ہے میں نے وہاں رہ کے کرنا ہی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو گارے اور مٹی پہ لگا دیا جائے، ہیں ایک دیکھیں اس کے متعلق میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے مکان بنانے کے حوالے سے، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے آسائش، ہیں جی، اور ایک ہوتی ہے نمائش، نہیں سمجھ پڑا؟ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے آسائش اور ایک ہے نمائش۔ ضرورت کی حد تک تو جائز ہے، ضرورت جو ہے نا آپ کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ گھر کے اتنے افراد ہیں اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بھی ضرورت ہی ہے، کسی بندے کی ضرورت جو ہے نا وہ 1 کمرے سے پوری ہو سکتی ہے اور کسی کو جناب 100 کمرے بھی تھوڑے تھوڑے پڑتے ہیں۔ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس 1 کمرہ بنائیں یا 2 کمرے بنائیں، نہ، ضرورت کو دیکھیں گے ہم، ضرورت کسی کی 1 کمرے سے پوری ہو رہی ہے، ہیں جی، اب کوئی میرے جیسا مسکین ہے اس کے پاس اتنی کتابیں ہیں، وہ جہاں بھی رہے گا ظاہر بات ہے اس کو جگہ لمبی چوڑی چاہیے ہوگی، کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ بڑے عالم ہیں ان کے پاس بہت بڑا کتب خانہ ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے ان کو بہت بڑا ہال چاہیے وہ کتابیں رکھنے کے لیے۔ تو یہ ضرورت جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت جتنی ہے وہ چاہے 8 کمروں کی ہے 10 کمروں کی ہے، اتنا بڑا گھر بنانا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آسائش کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ، ہیں جس میں سکون سے بندہ رہے، یہ نہ ہو کہ گتھم گتھل لیٹے ہوئے ہوں، ہیں جی، وہاں پہ جناب لوگ جو ہیں ایک بندہ گزر رہا ہے دوسروں کے اوپر کسی کے ٹانگ پہ پاؤں دے رہا ہے، کسی کی گردن پہ پاؤں دے کے جا رہا ہے۔ شریعت مبارکہ جو ہے نا اتنا بھی کسی پہ زبردستی نہیں کرتی، ضرورت پوری ہو سکے وہ بھی جائز ہے، آسائش کے لیے کھلا گھر بنانا یہ بھی جائز ہے، نمائش کے لیے ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں پکی بات ہے، ہمارے ہاں نمائش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں یار کسی کا اگر ہمارے شریک کا منہ جو ہے نا وہ کھا پی کے سرخ ہوا ہے نا تو ہم کیوں نہ منہ پہ چپیٹے مار کے سرخ کریں، ہم نے سرخ کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے یہاں کیفیت ہو چکی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے 3 صورتیں بیان کی ہیں، پہلی 2 جواز کی ہیں اور تیسری جو ہے وہ عدم جواز کی ہے۔ عدم جواز کی جو صورت ہے اس کو میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی قرار دی ہے، حضور نے قیامت کی نشانی قرار دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جبریل جو ہے بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر کے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور بھی سوالات کیے، ان میں یہ سوال بھی ہے قیامت کی نشانی بیان فرما دیں، قیامت کی کیا نشانی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے یہ بھی بیان فرمائی، یتطاولون فی البنیان ہے، فرمایا کہ لوگ جو ہیں قیامت کے قریب بڑے بڑے اونچے اونچے گھر بنائیں گے اور گھر بنا کے وہاں پہ تکبر اور غرور کریں گے اور دیکھ کے کہیں گے جی میرا گھر تو سب سے اونچا ہے بھائی، ہیں بتائیں آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور آقا علیہ السلام نے وہاں پہ ایک بات اور بھی بیان فرمائی، میں کہ لوگ جو ہے نا ننگے پاؤں ننگے بدن گھومنے والے بکریاں چرانے والے لوگ جو ہیں وہ شہروں میں ہجرت کر جائیں گے، بڑے بڑے محلات بنا کے وہاں بیٹھ کے فخر اور غرور کریں گے، فخر و مباحات کے لیے بڑے بڑے گھر بنائیں گے۔ آج بتائیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آپ بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں، وہاں جا کے دیکھیں اکثریت تعداد انہی لوگوں کی ہے جو گاؤں سے ہجرت کر کے آ کے تشریف فرمائے وہاں ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات بڑی، جب بھی گھر کو دیکھیں گے نیچے سے کھڑے کو ماشاءاللہ سب سے اونچا میرا گھر ہی جا رہا ہے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی، ہیں اور یہی تکبر ہے، یہی فخر ہے، یہی مباحات ہے، ہیں لوگوں کو پھر دکھائیں گے
وہ ان کا مقصد دکھانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. ضرورت مند جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں کسی کو دکھاتا ہے. یعنی ضرورت کی چیزیں جس کی بندے کی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہو تو ضرورت پوری کرنے والا بندہ اس پہ اکڑتا نہیں ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ ذہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی ساری گھر نہیں بنایا، آپ نے زندگی ساری آپ نے گھر نہیں بنایا. ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھ لیا حضرت آپ گھر نہیں بناتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے یار جس کے پیچھے تو لگا وہ اسے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دن تو گنتی کر رہا ہو وہ گھر بنا کے کرے گا ہی کیا بھلا بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو وہ آ کے اپنا دعا کروانے کے لیے حضور میرے ہاں بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. کتنی عمر میں؟ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کتنی عمر پاتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 200 سال کا، کوئی 250 سال کا، بس اس عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اوپر تو جاتا ہے کوئی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں وہ گویا ہوئے، فرمانے لگے اور مائی بات سن، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، ان کی تو عمر ہی 50-60 سال ہوں گی. ان کی تو عمر ہی 50-60 سال ہوگی، ان کی تو عمر ہو گئی ہی نہیں اتنی. اور تو 200 سال 250 سال عمر پانے پر بچوں کے وفات پانے پر تو پریشان ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے تو ان کی تو عمر ہی 50-60 سال ہوگی. اور بوڑھی عورت کہنے لگی اللہ اکبر، وہ جو 50-60 سال کے لیے دنیا میں آئیں گے وہ گھر تو نہیں بنائیں گے، پھر وہ تو بیچارے ایسے گزارا کر کے چلے جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بنی اسرائیل کے نبی نے فرمایا نہ تو ان کے گھروں کو دیکھے تو حقی بکی رہ جائے. ایسے ایسے عالی شان گھر بنائیں گے، ان کے گھر جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کریں گے. برج خلیفہ کس نے بنایا؟ آج اتنی لمبی چوڑی عمارت کس کے پاس ہے بتائیں ذرا. آج لاہور کی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ لیں جو فلک بوسہ ہیں جو زمین پہ کھڑی ہو کے جناب آسمان کے بوسے لے رہی ہیں، اتنی بڑی عمارتیں ہیں یا نہیں؟ تو مائی صاحبہ جو ہے نا کہنے لگی آپ نے فرمایا نا جب وہ اتنے بڑے بڑے گھر بنائیں گے، وہ مائی صاحبہ کہنے لگی اللہ اکبر، اگر میری اتنی عمر ہوتی نا 50-60 سال تو میں ساری سجدے میں گزار دیتی، رب تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہی گزار دیتی. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ذرا اندازہ لگائیں میں اور آپ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے یار ویسے کس طرح. اور نعوذ باللہ من ذالک آج تو بھائی اتنے فیشن آ چکے ہیں گھروں کے حوالے سے، آپ تو اندر جا کے ہکے بکے رہ جاتے ہیں. ایک عزیز سے ان کے ہاں گئے، انہوں نے گھر بنایا، دعا کے لیے بلایا، وہاں گئے، گھر ان کا بڑا عالیشان تھا. ایک بوڑھا بابا بھی بیچارہ آیا ہوا تھا، وہ پہلی بار ایسا گھر دیکھ رہا تھا، گاؤں دیہات کا رہنے والا. اندر جاتے ہی کہنے لگا واہ ماشاءاللہ شمیم تے دنیا تے جنت بنا کے بیٹھی ہے. عزیزہ تھی ان کی، بوڑھی خاتون تھی وہ بھی، انہوں نے کہا شمیم تو دنیا میں جنت بنا گئی ہے ابھی. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ کہ جنت ہوتی کیا چیز ہے یار. اس نے جب چمکیلے پتھر دیکھے تو بابا بھی خود پگھل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ. اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے ابھی، اس آیت مبارکہ کو دیکھیں ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو دعا تلقین فرمائی. آقا علیہ السلام کو دعا تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کون سی؟ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. حبیب آپ یہ دعا کریں یا اللہ مجھے صدق والی جگہ پہ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے جہاں سے نکال رہا ہے یہ بھی صدق والی جگہ ہے، یہ صدق والی جگہ سے نکال اور صدق والی جگہ پہ لے جا مجھے. جی یہاں پر صدق والی جگہ سے نکال اور صدق والی جگہ پہ لے جا مجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. صدق والی جگہ سے نکال کا مطلب یہ ہے، آقا علیہ السلام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ یہ دعا کریں، کیونکہ حضور نے مکہ چھوڑ کے جانا ہے. مکہ جو ہے یہ محبت انوار وحی ہے، اور مکہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام کا میلاد گاہ ہے. آقا علیہ السلام کا میلاد یہاں ہوا ہے. مکہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام کا بچپن یہاں گزرا ہے. جی مکہ جو ہے یہیں پہ آقا علیہ السلام کے بڑی یادیں وابستہ ہیں. یہیں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہیں پہ ان کا وصال ہوا، یہیں پہ ان کا مزار ہے. تو عرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ یہ عرض کریں یا اللہ مجھے اس جگہ سے لے جا، مکہ سے دوبارہ آنے کی تڑپ نہ ہو.
کہ دوبارہ آنا یہ نہ ہو کہ میرے ذہن میں کہ مدینہ چھوڑ کے میں یہاں ہی آ جاؤں، یہاں آ کے پکا رہنے دو۔ یہ تڑپ ہو کہ تیرے گھر میں آنا ہے یا زیارت کرنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ تڑپ دل سے نہ جائے، لیکن یہ تڑپ نہ رہے کہ یہیں آ کے پکا پکا رہ جاؤں، یا جناب میرا کہیں جاؤں تو وہاں رہنے کو دل ہی نہ کرے میرا۔ عموماً ہوتا ہے نا بندہ ایک علاقے سے چھوڑ کے جائے، یہاں بچے ہوتے ہیں کئی سارے، وہ یہاں سے اگر بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں تو بعد میں بھی کئی عرصہ تک آتے رہتے ہیں، آگے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے، کبھی کسی کے پاس کوئی نام بھی بلائے تو ایسے بیٹھ رہیں گے باہر تھڑے پہ بیٹھ کے پھر چلے جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ مدرسے میں بچے بعض اوقات پڑھتے ہیں کسی مدرسے میں، تو صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہی دل لگتا ہے، اس کی در و دیوار کے ساتھ بھی انسیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مدرسے میں بندہ پڑھتا ہے، وہاں سے اس کی کلاسیں ختم ہو جائیں، درجے ختم ہو جائیں اس کے، تو بعد میں بھی وہ بچے جاتا رہتا ہے وہاں پہ، کوئی نہ ہی بلایا ایسے جا کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے وہاں پہ۔ میں خود ایک جامعہ میں پڑھتا تھا، وہاں سے ہماری درجے 2 ہی تھے وہاں پہ، بس اس کے آگے درجہ ہی نہیں تھا کوئی پڑھانے، یعنی کہ پڑھنے والا، تیسرا سال نہیں تھا، 2 ہی سال تھے۔ اس کے بعد میں 4-5 مہینے وہاں جاتا رہا ہوں، 4-5 مہینے پورے وہاں جا کے جناب بیٹھا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ جاؤں، کیونکہ اگلے سال میں بچے سارے نئے آ گئے تھے، کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا، اس طرح کر کے وہاں جاؤں، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کے پھر واپس آ جاؤں، یعنی جب ٹائم ملے مجھے۔ تو اس طرح یہ انسیت ہوتی ہے بندے کو، جس جگہ بندہ رہتا ہے، جہاں بندے کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہاں اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ حبیب آپ یہ دعا کریں، مجھ سے دعا کریں کہ یا اللہ جہاں سے میرا نکلنا ہو نا وہ جگہ بھی صدق والی بنا دے، اور جہاں میں پہنچوں وہ جگہ بھی صدق والی بنا دے میرے لیے۔ اور صدق والی جگہ کس معنی میں آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اگلے الفاظ بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ یہ بھی دعا کریں، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا اپنی طرف سے میری خاص مدد قائم فرما دے، واضح مدد میری قائم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیرہ کے الفاظ جو اللہ نے حضور کو تلقین فرمائے تھے، تو اس نصیرہ کے الفاظ کا ظہور ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، انصار صحابہ حضور کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، اور باقی رہے۔ اور دیکھیں یہی مدینہ منورہ میں آ کے کچھ ہی دنوں میں آ کر کے آقا علیہ السلام کے دین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا، سلطنت اسلام قائم ہو گئی، حکومت اسلام قائم ہو گئی، اقتدار اعلیٰ ملنے کی دعا کا رب نے خود حضور کو حکم دیا۔ یہ وجعل لی من لدنک، کسی دن انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا میں، سلطان النصیرہ، مولا مددگار دلیل میرے لیے قائم فرما دے، روشن دلیل میرے لیے قائم فرما دے۔ تو وہ کیا تھی؟ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ حبیب پیارے آپ مجھ سے اقتدار اعلیٰ کی دعا مانگیں، مولا مجھے اقتدار اعلیٰ عطا فرما دے، حکومت مجھے عطا فرما دے، حکومت میری چلے۔ اور اور کیوں؟ حکومت جب ہاتھ میں آئے گی تو لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جائے گا۔ جیسے آج حکومت کافر کے پاس ہے، مسلمان اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، جب حکومت اسلام کے پاس ہوتی ہے تو کافروں کو بھی اسلام کی خوبیاں دکھائی دینے لگتی، کافروں کو بھی اسلام کی خوبیاں دکھائی دیتی۔ اور یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ بھی غلبہ اسلام کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو آپ یہ دعا مانگے۔ اور باقی رہی حضور کی اپنی رہائشیں، آقا علیہ السلام کے اپنے گھر، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضرت سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آقا علیہ السلام کے گھر کو دیکھا، میں بچپن میں تھا، تو کہتے ہیں نیچے کھڑے ہو کے میں نے ہاتھ لگایا تو حضور کی چھت کو ہاتھ لگ گیا، آقا علیہ السلام کے گھر کی چھت کو ہاتھ لگ گیا، اتنا اونچا گھر تھا بس۔ اور یہ دیکھیں اخرجنی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مولا جہاں مجھے لے جا وہ بھی صدق والی جگہ ہو، اور جہاں سے لے جا وہ بھی صدق والی جگہ میرے لیے بنا دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہاں جا کے گھر اونچے نہیں ہوئے، وہاں جا کے بھی اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا ہے۔ کیا اونچا ہوا ہے؟ جھنڈا اونچا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ایک عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، اور ایک دوسرے مسلک کا خطیب، دونوں ملتان اڈے پہ جمع ہوئے۔ اس نے پوچھا اپنے مولوی صاحب سے، خطیب صاحب سے، بھی آپ بھی خطیب ہیں بریلویوں کے اور میں بھی اپنی جماعت کا خطیب ہوں، تو آپ نے آج تک کیا بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 4 مختلف شہروں میں میری ایک کوٹھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ اس نے کہا میں حضور کے دین کے 4 مدرسے بنا چکا ہوں۔ انہوں نے 4 گھر بنائے تھے، انہوں نے 4 مدرسے بنائے تھے، اس دوسرے مسلک کے مولوی۔
ان کی ترجیحات دیکھیں اور ہماری ترجیحات دیکھیں. ہمارے ہاتھ پیسے چڑھ جائے ہم نے فوراً اپنے گھر کھڑے کرنے، اپنی کوٹھیاں بنانی، اپنے بنگلے بنانے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مدرسے بنائے. ہمارے پاس پیسہ آ جائے ہم پیر کو مکھن لگا دیں گے. حضور کے دین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس. کہ نہیں سمجھ آئے؟ اور آج یہی میں کہتا ہوں رونے والی حالت ہے ہماری. آپ پورے محلے میں دیکھ لیں یار، غریب سے غریب گھر کا بھی 50,000 روپے خرچہ ہوگا مہینے کا. 50,000 روپے خرچہ عموم لگا دیتے ہیں بندے گھر میں ہیں. اور جو امیر ہوں گے وہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے تک بھی خرچ کر لیتے ہوں گے. زیادہ نہیں تو کم از کم 25 گھر تو ہمارے محلے میں ہوں گے جو اتنے اتنے خرچ کرتے ہوں گے. بتائیں کسی کے گھر کے باہر گلہ پڑا ہوا ہے؟ ہماری مسجد کا کوئی 60,000 روپے خرچہ ہوگا مہینے کا، لیکن مسجد کے باہر گلہ لگاؤ. ہاں جی، آپ عیسائیوں کے چرچوں کے باہر چلے جائیں وہاں آپ کو گلہ دکھائی نہیں دے گا کہیں پہ. حالانکہ حکومت بھی ان کی نہیں ہے، حکومت بھی ان کی نہیں ہے، گلہ بھی دکھائی نہیں دے گا آپ کو. گلے ہمارے ہی باہر ہیں. اور ہم نے تو گلوں کے حوالے سے اتنی ترقی کی ہے، کوئی چوک خالی نہیں ہے ہمارا، کوئی دکان خالی نہیں ہے ہماری، ہر گلی میں ہمارا گلہ ہے، ہر جگہ پہ ہمارا گلہ پڑا ہو. بحیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے کیا کیا یار؟ یعنی ہمارے اندر ہمت نہیں پڑی. پہلے مسجد بادشاہی مسجد کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو گلے ٹھکے ہوئے اسی یتیم حکومت نے لگائے ہیں. پہلے کے گلے نہیں تھے. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں گلے نہیں تھے، سارے خرچے حکومت دیا کرتی تھی. حکومتوں نے اراضیاں وقف کی ہوئی تھی، زمینیں وقف کی ہوئی تھی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے. انہی سے نظام چلا کرتے تھے. وہ ساری اراضیاں ضبط کر لی گئیں، بھاگ کے سرکار حکومت نے ساری چھین لی، کچھ بھی نہیں بچا جناب. وہ سارے گلے پہ آ گئے، محلے والے بیچارے اپنے اپنے جناب وہ جتنا بھی ان کی استطاعت ہوتی ہے اسی سے جناب مدارس اور مساجد کو چلانے لگ گئے. لیکن یہ بات، اس بات کا افسوس بہرحال رہے گا کہ ہمارے ہی مسلمان آخر کیوں ہیں ایسے. پوری دنیا کے اندر جس کو بھی دیکھ لیں، جس مسجد کو بھی دیکھ لیں وہاں گلہ لگا ہوا بغیر گلے کے. یعنی کہ 4 بندے ایسے نہیں ہیں ہمارے میں ہمت والے جو 4 بندے کہیں رہے جی ہم پیسے دیتے ہیں لہٰذا آپ جو نظام چلائیں مسجد. ہمیں ہی جا کے کیوں لینا پڑتا ہے لوگوں کے دروازے سے؟ ہمیں ہی لوگوں کے دروازے کیوں بجانے پڑتے ہیں؟ اور آپ چلے جائیں باہر. پہلی تو بات میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کسی دکان والے کو جا کے یہ کہا جائے جی ہم مسجد سے آئے ہیں ہمیں چیز سستی دے دیں. کیوں؟ ہمارے دوستوں کا تجربہ ہے، دوست ہمارے ہیں 2 وہ بتا رہے تھے، انہوں نے جب بھی ہم نے جا کے کہا ہے نا کہ ہم نے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے چیز دینی تو ہمیں ذرا سستی دے دیں، کہتے ہیں انہوں نے 200-400 زیادہ ہی لیا ہم سے. عام لوگوں سے 200-400 زیادہ ہی لیا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہاں جی، آپ ان کا حال دیکھ لیں کرتے کیا ہیں یہ. میں تو اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جا کے ان کو کہا جائے ہم مدرسے سے ہیں یا مسجد سے ہیں، کیونکہ ان کو دید لحاظ ہے کوئی. جان بوجھ کے رب کے گھر کو کیوں ہلکا کرنا یار؟ رب کے گھر کو یعنی میں اپنے لیے لینے جاؤں تو میں کوئی نہ کرواؤں رعایت اس سے. میں ٹھیک ہے جی کتنے کی 10 روپے کی، نہیں جی 5 دوں گا، 5 دے کے واپس آ گئے. اور رب کے گھر کے لیے لینے جاؤں تو میں کیوں جا کے کہنا شروع کر دوں نہیں جی مدرسے کی ہے مسجد کی ہے. اگلے بندے کو دید ہی نہ ہو، اگلے بندے کو حیا ہی نہ ہو. تو بھائی یہ ذہن میں رہے آج ہمارے اپنے گھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. گھروں کے خرچے اتنے ہیں. ایک بندہ اپنے بیٹے کی شادی کرے تو بتائیں کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی سے جا کے گلہ لگاتا ہے؟ جھولی پھیرتا ہے کہیں پہ؟ اور ہمارے ہی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارے پورے بر صغیر کو دیکھ لیں، ہر جگہ یہی حال ہے. حافظ قرآن پڑھائے گا جی وہ جناب ایک سے مانگ رہے ہوں گے بیچارے، ایک سے مانگ رہے ہوں گے یار حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے پیسے دے دیں، حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے. کیا حال ہے یار ہمارا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ سچی بات ہے ہم حساب نہیں دے پائیں گے اس چیز کا. اپنے بیٹے کی شادی ہوئی لاکھوں اڑا لیا ہم نے، کوئی پرواہ نہیں ہوئی. مہندی الگ، مائیوں الگ، اور پتہ نہیں کیا جنج جوڑے، ہر چیز سارا کچھ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ابا مر جائے اس کی کلخانی پہ لاکھوں خرچ کر دیں گے، کسی سے بھیک نہیں مانگے گی. لیکن جب بات آئے گی مسجد کی تو اس وقت جو ہے 10-12 بندے محلے کے 10-12 یہ نہیں یار، اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے محلے میں الحمدللہ کہ ایک بندہ جو ہے پوری مسجد کا نظام چلا سکتا ہے. جب ایک بندہ پورے گھر کا نظام چلا سکتا ہے تو ایک بندہ مسجد کا نظام کیوں نہیں چلا سکتا؟ وہ 5 بندے مل کے چلا لیں یار. نہیں چلائیں گے کبھی بھی، کیوں؟ ہمت نہیں پڑتی ہمیں. یہیں پہ کوئی الٹا کام ہونے لگے تو سارے بھاگ کے آگے ہوں گے. میں آپ کا بھائی کس لیے ہے بھائی؟ مجھے بتائیں یار کیا بات ہوئی. لیکن جب بات آ جائے دین کی، خدا رسول کے گھر کی، تو پھر جناب پیچھے. آج مدارس کا حال دیکھ لیں آپ، مدارس کا حال کیا ہے. سچی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے علاقے میں میلسی شہر کے آگے جائیں نا کہ بھاولپور روڈ پر، وہاں پہ ایک مدرسہ سن 2000 میں بنا تھا. کس سن میں بنا تھا؟
سن 2000 میں بنا تھا۔ وہ مسجد مدرسہ جو ہے آج تک اس کی عمارت وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اس کی تنخواہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ سن 2000 سے لے کر آج 2024 چل رہا ہے، روزانہ بلا ناغہ جمعہ کی چھٹی نکال کے جو روزانہ بلا ناغہ ایک بچہ باہر کاپی اٹھا کے باہر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں سے، راہگیروں سے، مسافروں سے پیسے مانگ کے تنخواہ پوری کرتے ہیں۔ بتائیں، یہ چپیٹ نہیں ہے ہمارے منہ پہ یار؟ ہمیں سے ہر ایک کا نظام صحیح چل رہا ہے، ہمیں سے ہر ایک کا معاملات صحیح چل رہے ہیں، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی تو حضور کے دین کے مدرسے کی طرف توجہ نہیں کی ہم نے تو جناب اس طرف۔ میں ایک بزرگ کے جنازے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے جنازے پہ گیا تو وہاں پہ ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بیان کر رہے تھے۔ بیان کے دوران وہ فرمانے لگے، دیکھو بھائیو، اپنے گھر بنانے پہ زور نہ لگاؤ، مدرسہ بنانے پہ زور لگاؤ۔ کس بات پہ؟ مدرسہ بنانے پہ زور لگاؤ۔ سچی بات ہے، جب میں نے یہ بات غور کی نا اس بات پہ، وجہ کیا تھی؟ میں کہ گھر بناؤ گے تو وہ آپ کا گھر بنے گا، مدرسہ بناؤ گے جہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھا جائے گا تو وہ رسول اللہ کا گھر بنے گا۔ میں اپنا گھر بنا کے تم کیا کرو گے؟ خدا رسول کا گھر بناؤ تم، جس سے خدا رسول کے دین کو تقویت ملے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت مبارکہ کے متعلق ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا کہ مولا مجھے صدق بھری جگہ سے نکال اور صدق بھری جگہ پہ لے جا، تو اس کا ایک مطلب جو ہے نا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، یہ ذہن میں آ رہا تھا میں نے کہا بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا، یا اللہ جو تو نے مجھے عہدہ دیا ہے نا نبوت والا، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا، یہ جیسے تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کی تکمیل بھی میرے ہاتھوں ہو جائے، اس کی تکمیل بھی میرے ہاتھوں ہو جائے۔ تو یہ ہر وہ بندہ دعا کر سکتا ہے جو کہیں پہ نوکری کرنے لگے، مولا میں خیر والی جگہ سے آ رہا ہوں، خیر والی جگہ پہ جا رہا ہوں، مطلب یہ ہے جو عہدہ مجھے دے رہا ہے میں لینے کے لیے یہاں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی جب تکمیل ہو تو میرے ہاتھ سے ہو، اس کام کو میں پوری طرح اور بحسن و بخوبی اس کو انجام دے کے میں باہر آؤں یہاں سے۔ یعنی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگا ہے تو بندہ یہ دعا کرے۔ یہ دعا جو ہے یہ خاص صرف اس لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک نیک جائز کام کی شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔